بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان سید مسعود گردیزی میڈیا کے پروگرام باخبر کشمیر سے حاضر ہوں، اور آج میرے مہمان ہیں ڈاکٹر رحیم کیانی صاحب، جن کا تعلق پانیولہ کے نوائی گاؤں ٹنگ باغیانہ سے ہے، اور انہوں نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی۔ اس کے بعد ڈاؤ میڈیکل کالج کراچی سے ہی انہوں نے MBBS کیا، اور 1999 میں بطور سول میڈیکل آفیسر انہوں نے اپنی خدمات شروع کی شیخ زید ہسپتال راولاکوٹ میں، اور 2 سال یہاں خدمات انجام دینے کے بعد یہاں سے یہ لندن چلے گئے، اور وہاں پھر یہ شعبہ اپنا جو میڈیکل کا شعبہ تھا اس میں یہ خدمات بھی تا وقت انجام دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فلاحی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے تعلیم یہاں حاصل کی، میڈیکل کی تعلیم یہاں حاصل کی، 2 سال آپ نے جاب بھی یہاں شروع کی، اس کے بعد آپ نے آزاد کشمیر کو چھوڑ کے لندن جانے کو اہمیت کیوں دی؟ آپ کیوں گئے یہاں سے؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شاہ صاحب آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے چینل کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ بات کرنے کا موقع دیا۔ اور اب سوال ہے کہ انگلینڈ کیوں گیا میں؟ جب میں نے شاہ صاحب MBBS کیا تھا تو اوبیسلی کوئی بھی جو بھی ڈاکٹر یہاں پہ MBBS کرتا ہے اس کا ہمیشہ یہ ڈریم ہوتا ہے کہ وی شوڈ گو ابراڈ فار سب اسپیشلٹی ٹریننگ، تاکہ ہم جو اس میں فردر وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز اور یہ چیزیں لرن کر کے انیشلی تو بندے کا یہ ہوتا ہے پلان کہ وی ول کم بیک ٹو سرو اوور نیشن۔ تو ایک یہ دوسرا اسپیکٹ یہ بھی تھا کہ obviously جب آپ باہر سے ٹریننگ حاصل کرتے ہیں تو آپ کے وہ ایک تو فائنینشلی آپ کو یہ بڑا اسسٹنس ملتی ہے، پلس اگر آپ واپس بھی آئیں تو اس میں بھی آپ یو آر بیسیکلی اے مچ بیٹر ٹرینڈ ڈاکٹر ٹو سرو دا کمیونٹی۔ تو یہ میرا مقصد ہے سب سے بڑا، جب میں 99 میں انگلینڈ میرا پروگرام بنا جانے کا۔ وہاں آپ نے میڈیکل کے شعبے کو ہی کنٹینیو رکھا، تو وہاں میڈیکل کے کس شعبے میں آپ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں؟ شروع میں جب شاہ صاحب گیا تھا تو میرا اس وقت ایک ڈریم ہوتا تھا کہ آئی وانٹ ٹو بی اے سرجن۔ تو میں نے وہاں پہ جا کے انیشیل فرسٹ 2 to 3 ایئرس وہاں پہ جب جو اسٹرکچر تھا ٹریننگ کا کہ آفٹر ڈوئنگ پلیب ایگزام آپ کو 6 مہینے کی روٹیشنز ڈفرینٹ فیلڈس میں ملتی تھی۔ تو میں نے انیشیلی آرتھوپیڈکس بھی کیا، پھر جنرل سرجری بھی کی، اینڈ دین فائنلی آئی گاٹ امپریسڈ ود دی اینستھیزیا اینڈ کریٹیکل کیئر، کیونکہ میں یہاں کی پاکستان میں اس کا کبھی میرا ایکسپیرینس نہیں تھا، لیکن جب مجھے وہاں جب بھی کوئی مشکلات ہوتی تو whenever we used to struggle with a patient تو ہمیشہ وہ کہتے تھے جی انٹینسو کیئر کے ڈاکٹر یا انستھیزیا والے کو بلا لو۔ جب بھی کوئی اسٹرگل کرتا تھا to put an IV access کہ ڈرپ نہیں مل رہی، جی انستھیزیسٹ کو کال کر دو۔ تو یہ میرا ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ میں نے کہا کہ جو سب سے سک پیشنٹ ہوتا ہے اس میں ہمیں ان کو کال کرنا پڑتا ہے، why should I not get trained into this specialty؟ تو وہاں پہ میرا یہ نہیں، اس چینج کے بعد نا، بلکہ میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سناؤں کہ ایک مرتبہ A&E میں I was working as a medical officer، تو ایک بڑے ڈیفیکلٹ پیشنٹ تھا اینڈ I was struggling to get IV access۔ تو میرے ساتھ میں ایک وہ دوسرا بندہ کام کر رہا تھا، تو he was also same grade as I was۔ تو مجھے کہتا ہے کہ رحیم do you want me to help you؟ میں نے کہا yes of course۔ تو آیا تو اس نے فرسٹ ٹائم میں وہ ڈرپ لگا دی۔ میں کہا I was really impressed with his skills۔ تو میں کہتا ہے کہ I have been trained، I've done 6 month anesthesia training۔ میں اس وقت پھر میں نے سوچا کہ I should be trained in anesthesia۔ پھر شکر الحمدللہ میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی ہاسپٹل سے انستھیزیا کی ٹریننگ کی، and now I'm working as a consultant anesthetist one of the hospital Frimley Park hospital which is a military and civilian joint hospital, very well known hospital in United Kingdom، جو کاؤنٹی سرے ہے جہاں پہ سرے محل آپ کا فیمس سرے محل ہے، اس کا ہاسپٹل ہے وہ۔ آپ اپنے شعبے کے ساتھ ساتھ جو فلاحی کام ہیں ان میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ پانیولہ پبلک ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہو، کوئی علاقے میں فلاح و بہبود کا کام ہو، تو یہ خیال آپ کے میڈیکل کے شعبے کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ خیال کم ہی آتا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ کیسے خیال آیا یہ خدمت جو خلق ہے، انسانیت کی خدمت، وہ بھی انسانیت کی خدمت ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ فلاحی کام کرنے کا خیال کیسے آیا؟ یہ بہت اچھا آپ نے کویشچن کیا ہے، اور یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ میں obviously being a doctor you are serving people anyway، لیکن ایڈیشنل جو to serve the community for the global or general causes۔ میں شاہ صاحب اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب میں ڈاؤ میڈیکل کالج میں تھا 1993 میں میرا وہاں ایڈمیشن ہوا، تو آئی واز ویری لکی ٹو جوائن اے پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن۔
جس کا میں تھوڑا سا اگر آپ کا ٹائم ہوتا ہے کین گیو یو بیک گراؤنڈ آف دیٹ کہ ڈاؤ میڈیکل کالج کے جو میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے 1979 میں وین دے وزٹڈ اے وارڈ دے سو اے اسٹرگلنگ پیشنٹ, ایک بہت پیشنٹ جو نا جس کے پاس میڈیسنس بھی نہیں تھی, اس کی ٹریٹمنٹ گورنمنٹ ہاسپٹل میں یو کین امیجن کہ کس طرح ہوتی ہے. تو 3 دوستوں نے مل کے نا وہاں پہ انہوں نے, کسی نے 50 روپے نکالا, کسی نے 100 روپے نکالا, اس پیشنٹ کی انہوں نے ہیلپ کی. اینڈ فرام دیٹ پوائنٹ دے ڈیسائیڈیڈ ٹو فارم این آرگنائزیشن کالڈ پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن. گورنمنٹ ہاسپٹل کے ودن وہ بنی. ناؤ اٹ از ایٹ دس پریزنٹ ٹائم اٹس اے ویل اسٹیبلش آرگنائزیشن, اور اس کی فنڈنگ جو نا کروڑوں اربوں میں ہے اس کی. تو آئی واز ویری فارچونیٹ ٹو بی پارٹ آف دیٹ ایسوسیشن وین آئی واز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ, کیونکہ اس آرگنائزیشن کو جو نا میڈیکل اسٹوڈنٹ ہی رن کرتے ہیں. تو جب میں نے وہاں جوائن کیا تو میں ابھی جب سوچتا ہوں نا کہ اللہ کا کتنا کرم تھا کہ آئی گاٹ ایسوسیٹیڈ ود دس ایسوسیشن. تو اس کی وجہ سے ہماری وہاں پہ ایک ٹریننگ ہوئی ہاؤ ٹو سرو دی وٹ. ایون ہم وہاں پہ میڈیکل کالج میں جب جاتے تھے اپنی کلاسز لینے کے بعد جو ٹائم ہوتا تھا وہاں جاتے تھے. سم ٹائم ہمیں یہ انزائٹی ہوتی تھی کہ ہمارے کولیگس بیٹھ کے لائبریری میں بڑی بڑی کتابیں پڑھ رہے ہیں اور یہ ہم لوگ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ہم نے والنٹری جب کام کیا نا, اس کے سمجھے کہ ریوارڈ میں اللہ تعالیٰ نے کسی سے پیچھے نہیں چھوڑا. تو وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا ہمارا کہ سرونگ کمیونٹی آلویز ہیلپ یو. اور جہاں پہ جس کی کسی بندے نے سمجھے کہ جیسے ہمارے جو کولیگس تھے جو نہیں جاتے تھے وہاں پہ, تو انہوں نے ڈبل ٹرپل جو کام کر کے محنت کر کے کوئی چیز کی ہوگی, ہمیں وہ آسانی سے ملی صرف اللہ کی طرف سے, اللہ کی مہربانی اور ان لوگوں کی جن کی ہم خدمت کیا کرتے تھے. تو اس رائٹ فرام دیٹ پوائنٹ یہ ہمارے مطلب ایک جذبہ پیدا ہوا کہ جب آپ چیریٹی کام کرتے ہیں اللہ آپ کو ریوارڈ کرتا ہے اس کا. تو اور وہ آپ کا خود فائدہ ہوتا ہے بیسیکلی. آپ بیسیکلی دوسروں کا نہیں کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنا کام بہتر کر رہے ہوتے ہیں. میری اطلاعات کے مطابق آپ نے بطور خاص سے میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹ ہیں یہاں آزاد کشمیر میں, ان کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان پہ بھی آپ خاصی توجہ دے رہے ہیں, تو اس حوالے سے کچھ بتانا پسند کریں گے؟ یہ ہم نے جب کووڈ کے ڈیوریشن میں نا, جب یہ کرائسس آیا تو پورے ورلڈ میں اوبیسلی سب ایک سمجھے کہ الیکٹرانک لرننگ اور یہ ورچوئل اور یہ ٹیمز اور مائکروسافٹ اور یہ زوم بیسڈ لرننگ شروع ہوئی نا. تو اس سے پھر ہم نے انیشیٹو ایک لیا تھا راولا کوٹ میں, جو ہمارے اسٹوڈنٹ تھے ان کا گروپ بنا کے پھر آن لائن ڈسٹنٹ لرننگ. اس کو پھر ہم نے پھر نیکسٹ اسٹیج پہ لے جانے کے لیے, جب چونکہ میں نے دونوں سسٹمس میں کام کیا ہوا ہے اینڈ آئی کین سی دا ڈفرینس کہ ویئر آر وی ان پاکستان اینڈ واٹ از دا بیسٹ پریکٹس. سمجھے کہ ایک کامن پریکٹس ان پاکستان اور کشمیر اینڈ واٹ از دا بیسٹ پریکٹس, اینڈ آئی نو دا ڈفرینسز بٹوین. اب دیکھیں شاہ صاحب, کوئی بھی چیز ہے نا ہاسپٹل کی نا, ہم لوگ اکثر اوقات بات کرتے ہیں جی ہاسپٹل میں ڈاکٹرس کو بلیم کر دیتے ہیں. اٹ از ناٹ اونلی, اٹس اے ہول سسٹم بیسیکلی. ایک اچھی ٹریٹمنٹ کے لیے نا آپ کو 2-3 چیزیں, ایک چاہیے آپ کو کہ اکوپمنٹس, ٹرینڈ اسٹاف, اور اس کے بعد جو نا کیا کہتے ہیں اس کو باقی جو فیسلٹیز ایسوسیٹیڈ ہوتی ہیں. تو یہ آن گوئنگ ٹریننگ جو ہوتی ہے نا, خاص طور پہ میں چونکہ میرا ایمرجنسی اور ایکیوٹ لائف تھریٹنگ ایمرجنسیز کے ساتھ میرا لنک ہے, تو ہم نے پھر یہ اسٹیبلش کی ایک آرگنائزیشن کالڈ بیسیکلی اس کا فورم ہے کہ ESMLE, فار اسٹینڈ فار اسینشیل اسکلس فار مینجمنٹ آف لائف تھریٹنگ ایمرجنسیز. یہ ہماری ٹیم ہے. تو ہم وہاں راولا کوٹ میں آن اینڈ آف ہم وہاں پہ نا لوگوں کو ڈسٹنٹ لرننگ بھی ہوتی ہے اور پلس ورک شاپ بھی کنڈکٹ کرتے ہیں, جو کہ جونیئر ڈاکٹرس کو ہم ٹرین کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو لک آفٹر اے سک پیشنٹ. تو اس پہ ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی سمجھیں کہ انیشیل اسٹیجز پہ جا رہا ہے. میرا الٹیمیٹ پلان یہ ہے کہ اس کو جب یہ ہمارا ویل اسٹیبلش ہو جائے گا راولا کوٹ, وی ول پروپوگیٹ دس سیم ماڈل ان ڈفرنٹ ڈسٹرکٹس آف آزاد کشمیر. اور یہ ایمبولینسز پہ بھی لے کے آئیں گے یہ کہ ایمبولینسز کے اسٹاف کو کس طرح ٹرین کرنا, چونکہ ابھی کرنٹلی جو ایمبولینسز ہیں نا یہاں پہ یہ صرف گاڑی سروس ہے, ٹھیک ہے, نتھنگ مور دین دیٹ. اگر آپ کو ایکیوٹلی انویل پیشنٹ ہے اس کو ٹرانسپورٹیشن کرنے کے لیے ایک پراپر آپ کو ٹریننگ اسٹاف اور اکوپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, جو کہ ہماری ایمبولینسز کیپیبل نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انفارچونیٹلی کتنے ہمارے جو مریض ہوتے ہیں جن کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں وہ راستے میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے بیکاز آف لیک آف ٹریننگ اینڈ لیک آف اسٹاف. تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بڑا ایفیشینٹ اپ ہل ٹاسک, بٹ اوبیسلی کہتے ہیں کہ نیت آپ کی نیک ہو اور آپ کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے. جی بالکل. آزاد کشمیر کا آپ کے چونکہ MBBS کرنے کے بعد 3 میڈیکل کالج یہاں قائم ہوئے, اور اس کے علاوہ ہماری بچیاں جو بچے ہیں وہ ایک ڈاکٹر کی خاصی تعداد اس وقت ٹرینڈ ہو کر وہ سامنے آ رہی ہے, ان کے لیے کوئی خاص پیغام اگر دینا چاہیں؟ یہ شاہ صاحب آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا. یہ میں آپ کو جب یہ میڈیکل کالجز کا اناؤنسمنٹ کی نا یعقوب صاحب نے, آئی ڈونٹ بلانگ ٹو اوبیسلی پیپلز پارٹی یا کسی پارٹی سے میں بلانگ نہیں کرتا, لیکن آئی واز بیسیکلی اگینسٹ دس. آئی تھاٹ کہ یہ فیپ کشمیر میں یہ چلے گا نہیں. آئی تھنک اٹس نان نیسیسری, اٹس ویسٹ آف ٹائم. بٹ ٹائم نے مجھے پروف رانگ کیا بیسیکلی. میں جب 2020 میں جب یہ کووڈ آیا تو
اس میں میرا اللہ نے موقع دیا انٹریکشن کرنے کا مختلف میڈیکل کالجز کے اسٹوڈنٹس ظفر آباد، میرپور اینڈ راولا کوٹ. شاہ صاحب آئی واز پلیزنٹلی سرپرائز کہ ان بچوں کا جو نالج، ان کا جو جیسے کہتے ہیں نا کہ اویئرنیس واز ناٹ فار بیہائنڈ فرام دی ڈیولپ کنٹریز. بڑے نالجبل، دے ہیو گٹ آل دا تھیوریٹیکل نالج. اسی وجہ سے میری ایک موٹیویشن مجھے پیدا ہوئی، اینڈ آئی گاٹ، یعنی مجھے ایک ہوپ پیدا ہوئی کہ اگر ان بچوں کے اوپر ہم لوگ ایک اس سے جو بھی باہر میں جو سینئر لوگ ہیں، ٹرینڈ لوگ ہیں، اگر آ کے ان کی ہیلپ کریں، ان کو رائٹ فورم دیں، دے کین بی ٹرینڈ اینڈ دے کین کمپیٹ اینی ویئر ان دا ورلڈ. اس کی مثال میں آپ کو دوں شاہ صاحب، ابھی ریسنٹلی میں 5-7 ڈاکٹرس کو جانتا ہوں جو راولا کوٹ یا مظفر آباد میڈیکل کالجز سے فارغ ہوئے ہیں. دے آر ورکنگ ان یونائٹیڈ کنگڈم اینڈ دے آر بیسیکلی، وہ جو وہاں پہ لوکل لوگ ہیں ان سے زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس اب ڈاکٹرس کی تعداد بڑھ گئی ہے. آل وی نیڈ ایز اے گروپ، ایز اے کمیونٹی، اور گورنمنٹ کو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا کہ ان بچوں کے لیے فردر یعنی ٹریننگ اپورچونیٹیز اور رائٹ اکوپمنٹ ہمیں پرووائڈ کرنا پڑے گا، اور ہمارے کشمیر کا جو نا مستقبل برائٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بالعموم آزاد کشمیر کے جو تعلیم یافتہ نوجوان ہیں اور بالخصوص جو ینگ ڈاکٹر ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مطلب پیغام تو دیکھیں، سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بھی کام آپ کریں نا، یہ ناٹ ایون لائک میڈیکل کے علاوہ کوئی بھی میڈ اسٹوڈنٹ ہے، آپ پوری سنسیئرٹی کے ساتھ کریں آپ. اور اس کا یہ جیسے ہوتا ہے نا کہ لرن اینڈ دین ٹرین ادرس اینڈ ہیلپ ادرس. تو میں یہی ہے. اور دوسری بات ہے کہ ڈاکٹرس یہاں پہ MBBS کرنے کے بعد، چاہے وہ پاکستان سے اسپیشلائزیشن کریں چاہے وہ باہر سے کریں، دے شوڈ گو فار پراپر پروفیشنل ٹریننگ، کیونکہ MBBS از اسٹارٹ. ایک MBBS جب ہوتا ہے نا تو وہ عام جنرل پبلک کے لیے وہ ایک ڈاکٹر بن گیا. دے تھنک دیٹ دس پرسن نوز ایوری تھنگ. دیٹ از جسٹ اے اسٹارٹ. MBBS کے بعد اب باقاعدہ ایک جو بھی جس بھی اسپیشلٹی میں آپ سوچتے ہیں نا، اس میں آپ کو ٹریننگ، مطلب ایک اسٹرکچر ہوتا ہے ہر دنیا میں، ہر ملک میں 4 سے 5 سال کی. وہ ٹریننگ کرنے کے بعد آپ یو آر بیسیکلی اے ویری سیف پرسن ٹو پرووائڈ کیئر ٹو دا کمیونٹی. تو یہ ہے کہ میں سب کو گائیڈ اور بولوں گا کہ آپ ضرور اپنی پوسٹ گریجویشن کریں ٹریننگ. بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی. تھینک یو. آج کے لیے بس اتنا ہی. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہباں.